بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، وطن عزیز میں خوشخبری کبھی کبھار ہی ملتی ہے، تو آج ایک نہیں دو خوشخبریاں ہیں ماشاءاللہ۔ پہلی خوشخبری یہ ہے کہ ہمارے دوست جلال پور پیر والا اس کے علاقے میں سیلابی طوفان میں زد میں آئے ہوئے لوگوں کی مدد کے لیے وہاں موجود ہیں۔ آج صبح ان سے بات ہوئی تو وہ بڑی خوشی سے بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ کل ایک دن میں 3 فٹ پانی کم ہو گیا ہے۔ تو کہنے لگے اگر آج بھی اسی رفتار سے کم ہوا تو کل تک جو ہے تمام لوگ اپنے گھروں کو واپس جانا شروع ہو جائیں گے۔ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ لوگوں کی تکلیف کم ہوئی ہے، ان کی مصیبتیں ختم ہونے والی ہیں، ہر بندہ اپنے گھر جائے گا تو سکھ کا سانس لے گا۔ اور دوسری خوشخبری تو بہت عظیم ہے، نصیب اپنا اپنا۔ خادم الحرمین الشریفین کے ذمہ اللہ نے یہ لگایا تھا کہ وہ بیت اللہ اور مسجد نبوی کی خدمت کریں، اور ہمارے جیسے نکھٹو ملک کی قسمت کے کیا کہنے کہ ان کو اللہ نے حرمین شریفین کی حفاظت کی ڈیوٹی دے دی ہے۔ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر کہ پاکستان کو بھی کسی جگہ سے عزت ملی ہے۔ آج دل بار بار ڈبڈبا جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا کیا ہے۔ اللہ کو پتہ نہیں ہماری کون سی ادا پسند آ گئی ہے کہ 56-57 اسلامی ملکوں میں سے اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے۔ تو اللہ تیرا کروڑ شکر ہے۔ اللہم یا رب لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مقام، مرتبہ اور آپ کی نوازشات، آپ کی عنایات، آپ کی برکات اور آپ کی رحمتیں جو امت کو حاصل ہوئی ہیں ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ کیوں چل رہا ہے؟ کسی ہستی کے ساتھ اس وقت تک آپ کو محبت نہیں ہو سکتی جب تک آپ اس ہستی کا تعارف نہ کر لیں، جب تک آپ کو اس ہستی کے فضائل کا پتہ نہ ہو، اس ہستی کی برکات کا پتہ نہ ہو۔ جب آپ کو کسی ہستی کے فضائل، برکات، مناقب، شان کا پتہ چل جائے پھر آپ اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا تو ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر تو ایمان کے تصور بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک کسی شخص کو میں اس کے والدین، اس کے بیوی بچے، اس کے بہن بھائی ساری دنیا سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں تو وہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اللہ کے قرآن سے لیتے ہیں، اللہ کے نبی کے فرامین سے لیتے ہیں کہ میرا نبی تھا کیسا، میرے نبی کی برکات کیا ہیں، میرے نبی کے فضائل کیا ہیں، میرے نبی کی شان کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بہت بلند کر دیا ہے۔ کتنا بلند کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر سورج نکلتا ہے مشرق سے، سورج مشرق کے جاپان کے جزیروں سے نکلتا ہے، تو جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اگلا جملہ کیا کہتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مومن یہ خوبصورت نغمے سنتے ہوئے اٹھتے ہیں، جاگتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو چند منٹوں بعد آگے ہندوستان تک یہ اذان آ جاتی ہے۔ ہندوستان میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اذانیں ہوتی رہتی ہیں، تھوڑے تھوڑے علاقے کے وقفے، جیسے کراچی اور ہمارا آدھے گھنٹے کا فرق ہے، تو ہر 15 منٹ بعد 10 منٹ بعد کسی نہ کسی علاقے میں اذان ہو رہی ہے۔ اور جب تک یہ اذان سعودی عرب میں پہنچتی ہے جاپان میں زور کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ جب یہ اذان آگے آسٹریلیا تک پہنچتی ہے، امریکہ تک پہنچتی ہے، وہاں عشاء ہو رہی ہوتی ہے اور ادھر صبح پھر فجر کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں۔
تو اللہ نے میں وعدہ کیا تھا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیرا ذکر بلند کر دیا ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جب کسی نہ کسی جگہ پر مؤذن نہ کہہ رہا ہو اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ۔ تو اللہ نے اپنے نبی کی شان تو خود ہی بلند کی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا برکات دیں، کیا فضیلت دی، جس نے ان فضیلتوں کو، اس شان کو سمجھا، وہ محبت کیے بغیر رہ نہیں سکا۔ اور تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لأعلم حجرا بمکہ، مکہ مکرمہ میں مجھے ایک پتھر کا آج بھی پتہ ہے، وہ نبی ابھی نہیں بنا تھا، اور جب میں اس پتھر کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سادہ تھی، ہماری طرح ڈیکوریٹڈ نہیں تھی، سادہ مسجد تھی، اور کھجور کے تنوں کے ساتھ فرنٹ کا جو دیوار ہے وہ کھجور کے تنوں کی تھی۔ تو اللہ کے نبی کھجور کے تنے کے ساتھ اس طرح ٹیک لگا کے جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ تو ایک نیک بی بی صحابیہ نے کہا اللہ کے نبی ہم آپ کے لیے ممبر نہ بنوا دیں جس کے اوپر آپ تشریف فرما ہوا کریں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا بنوا دو۔ اس نے اپنے ایک فرنیچر بنانے والے غلام کو حکم دیا، وہ خوبصورت ممبر بنا کر لے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والا دن ممبر کے اوپر جب تشریف فرما ہوئے تو کھجور کا تنا بے جان ہو کر اس طرح بلک بلک کر رویا جس طرح بچہ ماں کے بغیر روتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، جا کر اس تنے کو گلے لگایا، پھر اس کی سسکیاں بند ہوئیں اسی طرح جس طرح بچہ ماں کو چمٹ کر روتے روتے چپ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میں اس کو گلے نہ لگاتا لحن الی یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن تک اسی طرح بلک بلک کے روتا رہتا۔ تو یہ جس کو محبت ہو جائے اس کے جذبات ہیں۔ تو محبت ہوتی کس کو ہے؟ جو اپنے نبی کی شان کو جان لے، جو اپنے نبی کے مقام کو سمجھ لے کہ میرا نبی کتنی برکتوں والا تھا، کتنی رحمتوں والا تھا۔ اور اللہ عرش والا کہتا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے میرے محبوب ہم نے پورے جہانوں کے لیے آپ کو باعث رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ نوازشات، وہ عطایات، وہ اللہ کے نبی کی امت کو کس طرح سے ملی ہیں اس کی بے شمار صورتیں ہیں کہ رحمت یہ بھی ہے، برکت یہ بھی ہے، رحمت یہ بھی ہے، برکت وہ بھی ہے۔ تو ان میں سے چند مثالیں۔ پہلی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو آپ کے گھر میں صرف نصف سا، ایک سا 2.5 کلو کا ہوتا ہے، تو نصف سا کتنا ہو گیا؟ 1.25 کلو جو موجود تھے، 1.25 کلو۔ اللہ کے نبی کے اپنے گھر میں سٹور بھرے ہوئے نہیں ہیں، 1 کلو یا 1.25 کلو جو ہیں، اماں جی کہتی ہیں میں اس توڑے میں سے نکالتی اور روٹیاں پکا کے کھا لیتی، نکالتی اور کھا لیتی، نکالتی اور کھا لیتی۔ ایک دن مجھے یہ خیال ہوا پتہ نہیں وچ کنے کو نہیں، یہ مکدے ہی نہیں پے۔ کہتے جس دن میں نے ماپا اگلے دن نکالنے لگی تو ختم ہو چکے تھے۔ تو اگر نہ ماپتی تو پھر کیا ہوتا؟ دوسری برکت کی مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غریب صحابی ہے، اللہ کے نبی میری کچھ مدد کریں، خاندان ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، کھانے کو کچھ نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصف وسق دیا۔ وسق 60 سا کا ہوتا ہے، یعنی 30 سا۔ 30 سا کتنے ہو گئے؟ کچھ 70-80 کلو کے قریب، 2 من لگا لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 من کھجوریں دی، اور وہ ایک طویل عرصہ خود بھی کھاتا تھا، بیوی بچوں کو بھی کھلاتا تھا، مہمان آتے مہمانوں کو بھی کھلاتا تھا۔ ان کو بھی یہی ہوا کہ پتہ نہیں توڑا موقدہ ہی نہیں، اور توڑے کے اندر برکت کہاں سے ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی، وہ آپ کی دعاؤں کی برکت تھی، وہ آپ کی ذات مبارک کی برکت تھی، ختم نہیں ہو رہی۔ تو انہوں نے ایک دن ماپ لی کہ آخر کتنی رہ گئی ہیں، تو جب وہ ماپی، تول لی، اندازہ لگا لیا تو پھر وہ ختم ہو گئیں۔ اللہ کے نبی کو آ کر بتایا، اللہ کے نبی
وہ تولنے کے بعد ختم ہو گئی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لَوْ لَمْ تَقِلْهُ لَأَقَلْتُمْ لَقَامَ لَكُمْ، اگر تم تولتے نہیں، ماپتے نہیں، ویسے ہی نکال کے کھاتے رہتے تو جب تک کھاتے رہتے تب تک وہ نکلتی رہتی، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے میرے نبی کی رحمتیں، یہ ہے میرے نبی کی برکتیں، یہ ہے میرے نبی کی چاہتیں اور محبتیں اپنی امت کے لیے۔ اور امت جب محبت کرتی ہے تو پھر برکت کیسے آتی ہے؟ ام مالک ایک صحابیہ ہیں، ان کے پاس گھی کا ایک چھوٹا سا کٹورا تھا، اور وہ اس میں سے اللہ کے نبی کو گھی اور مکھن پیش کیا کرتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کٹورے میں سے وہ گھی کھاتے، اگر پگھلا ہوتا تو پی لیتے۔ تو اماں جی کے اس صحابیہ کے گھر میں بچوں نے جب بھی سالن مانگا، اور گھر میں سالن اس دور میں فریج تو تھی نہیں کہ فریج سے نکالا گرم کیا کھا لیا، سالن نہیں ہے تو اماں جی اسی کٹورے کے پاس جاتی ہیں، حالانکہ اس میں گھی کوئی نہیں تھا، وہ تو اللہ کے نبی نے کھا لیا، لیکن جب بھی سالن کی ضرورت پڑی اسی کٹورے پہ جا کر کھولا تو وہ گھی سے بھرا ہوا نکلا اور سارے بچوں کی ضرورت کے لیے کافی ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحابیہ سے بھی غلطی یہی ہوئی۔ ایک دن کہتی ہے میں ویکھا صحیح اندر ہے کہ نہ کو، اندر دیکھا اور سارا صفایا کر کے باہر نکال دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اللہ کے نبی جس دن کا صفایا کیا اس دن دا مک گیا، پہلے کبھی گھی ختم نہیں ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر یہ اندازہ لگانے کے لیے تولتی نہ، ماپتی نہ، تو یہ تا قیامت تمہارے لیے گھی نکلتا رہتا اور تم کھاتے رہتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کی برکتیں، چوتھی برکت، چوتھی رحمت، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر پانی ختم ہو گیا، پانی کی سبیلیں تو کوئی نہیں لگی ہوئی تھی، اور 1500 صحابہ ہیں، 1500 کہتے ہیں پانی ختم ہو گیا، اللہ کے نبی کو اطلاع دی گئی، اللہ کے نبی پورے قافلے کے پاس پانی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر کدھر ہے پانی؟ فرمایا اللہ کے نبی جو آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا پیالہ پڑا ہے، آپ کے وضو کے لیے جو پانی اتنا سا رکھا ہوا بس وہی باقی بچا، باقی ختم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ، کون سا مبارک ہاتھ، پیالے میں رکھا، اللہ سے برکت کی دعا کی۔ تو جابر کہتے ہیں آپ کی انگلیوں سے چشموں کے پھوٹے پھوٹ گئے، وہ فوارے نکلے، اور پانی پینا شروع کیا صحابہ نے، اپنے مشکیزے بھرنے شروع کیے، اپنے اونٹوں کو لا کے پانی پلانا شروع کیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت اس دن تم کتنی تعداد میں تھے؟ کہنے لگے اس دن ہم 1500 تھے۔ وَلَوْ كُنَّا مِئَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا، اگر اس روز 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی پھر بھی ختم نہیں ہونا تھا۔ یہ ہے میرے نبی کی رحمتیں، میرے نبی کی برکتیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک اور جنگ کے موقع پر، 5ویں برکت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کے موقع پر بتایا گیا کہ اللہ کے نبی زاد راہ ختم ہو گیا ہے، کھانا ختم ہو گیا ہے، کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے اعلان کروایا کہ قافلے میں جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ لے آؤ، کسی کے پاس تھوڑی سی کھجوریں ہیں وہ لے آؤ، کسی کے پاس تھوڑا سا گھی ہے وہ لے آؤ، کسی کے پاس چربی ہے وہ لے آؤ، کسی کے پاس پانی ہے وہ لے آؤ۔ ایک چٹائی کے اوپر سارا کچھ رکھا گیا، اور اللہ کے نبی نے برکت کی دعا کر دی۔ اور اس سے پہلے کیا کر رہے تھے؟ اونٹ ذبح کر کے کھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے آ کر شکایت لگائی، اللہ کے نبی اب سفر میں ہیں اور یہ سواریاں ذبح کر کر کے گوشت کھانا شروع ہو گئے ہیں، اگر سواریاں بھی ختم ہو گئی تو سفر کیسے کریں گے؟ تو اللہ کے نبی نے عمر سے پوچھا پھر عمر تم کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ برکت کی دعا کریں، ہمارے لیے تو رحمت ہی رحمت ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی نے باقی ماندہ چیزیں منگوائیں، چٹائی کے اوپر رکھیں اور برکت کی دعا کر دی، اور جتنا فوجی قافلہ تھا سب کو کہا کہ اپنے اپنے بورے بھر لو، اپنے اپنے توشہ دان بھر لو، اپنے اپنے مشکیزے پانی سے بھر لو۔ سارے قافلے نے خود کھایا پیا، اونٹوں کو پانی پلایا، اور اپنے اپنے بورے اناج سے بھی بھر لیے، اور باقی ابھی اناج ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ میرے نبی کی رحمتیں ہیں، یہ میرے نبی کی برکتیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چھٹا واقعہ، ایک اور
قافلے میں ہیں, دور دور تک ریگستان ہے, پانی نہیں مل رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا اور حضرت زبیر کو بھیجا کہ جاؤ گھوڑوں پر پانی تلاش کرو. دور تک دونوں صحابی گئے, پانی کوئی نہیں نظر آیا کہیں, ریگستان ہے دور تک. تو آگے سے دیکھا کہ ایک خاتون پانی کے 2 مشکیزیں اونٹ پر لادے اس کے اوپر بیٹھے آ رہی ہے. اس کو پوچھا کہ بھلی مانس پانی کہاں سے لے کر آئی ہو؟ کہنے لگی 24 گھنٹے ہو گئے ہیں, کل اس ٹائم میں کنویں پر تھی, چشمے پر. پانی جتنی دور ہے, کل اس ٹائم میں چشمے پر تھی, وہاں سے مشکیزیں بھرے ہیں, اگر اس وقت جاؤ گے تو کل صبح وہاں پر پہنچو گے, اتنی دور ہے پانی. تو دونوں صحابی کہتے ہیں اچھا پھر آجا اب ہمارے ساتھ چل. اس خاتون کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور بتایا اللہ کے نبی 24 گھنٹے کے فاصلے پر پانی ملے گا, اتنا قریب کوئی نہیں ہے. البتہ یہ عورت 2 مشکیزیں بھر کر لے آ رہی ہے, اس میں سے کچھ لے لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی اجازت سے اس کا ایک مشکیزہ تھوڑا سا کھولا, پانی نکالا اور برکت کی دعا کر دی. با برکت نبی, اللہ کی رحمتوں والا نبی, اللہ کی محبتوں والا نبی. اللہ کے نبی نے برکت کی دعا کی اور قافلے والوں سے کہا کہ آ جاؤ, با برکت پانی موجود ہے, لے لو. سارا قافلہ جب بھاگا پانی لینے لگی تو عورت کی جان نکل گئی, میرا پانی گیا. 2 دن ہو گیا تھا مینوں پانی لے آندیاں نوں, تو اب انہوں نے سارا لے لیا ہے. لیکن وہ عورت کہتی ہے مجھے حوصلہ ہوا جب میں نے دیکھا کہ جتنا پانی کو لیتے ہیں اتنا ہی اور آ جاتا ہے, اتنا ہی اور آ جاتا ہے, مشکیزیں خالی نہیں ہوئے, تو مجھے تسلی ہوگی یہ نہیں ختم ہوتا. تو کہتی ہے کہ اس سارے قافلے نے پانی لے ہی لیا اور اس کے بعد میرے دونوں مشکیزیں اسی طرح بھرے کے بھرے انہوں نے بند کر دیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم نے اس سے پانی لیا ہے تو اس کی مدد کرو. تو ہر صحابی نے اپنے اپنے زیادہ راہ سے تھوڑا تھوڑا سامان دیا, تو 2 بورے اور بھر گئے سامان کے. اس عورت کو عزت کے ساتھ اس کے اوپر بٹھایا اور اس کے گھر چھوڑ کے آئے. تو یہ عورت اپنے گھر جا کر فرماتی ہے کہ میں تو آج ایک عجیب و غریب جادو دیکھ کر آئی ہوں. خاندان والے پوچھتے کیا دیکھا ہے؟ کہنے لگے کہ میں نے جادو یہ دیکھا ہے کہ میرے مشکیزوں سے ہزاروں لوگوں نے پانی لیا اور پانی قطرہ بھی کم نہیں ہوا. وہ کہے چل جا ایویں چھڈی جانی, ایویں کدی ہویا ہے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم آج ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مختلف قبائل کو فتح کر رہے تھے مسلمان کرنے کے لیے, تو ان کے قبیلے پر حملہ نہیں ہوتا تھا, کوئی مسلمان ادھر کو منہ بھی نہیں کرتا. تو یہ کہتی ہے بھلے مانسو مینوں لگدا ہے کہ تہاڈا مسلمان ہون دا ٹائم ہو گیا ہے, تے شرافت نہ مسلمان ہو جاؤ, لتر کھایا بغیر تے چنگی گل ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا تمہیں نظر نہیں آتا کہ تمہارے ارد گرد کے جتنے قبیلے تھے سب نے یا تو مار کھا کے اسلام قبول کیا ہے یا عزت سے کر لیا ہے. تمہارے قبیلے پر اگر ابھی تک حملہ نہیں ہوا تو تمہارے اس احسان کی وجہ سے نہیں ہوا جو تمہارا پانی انہوں نے پیا ہوا ہے. تو اب اشرافت سے مسلمان ہو جو. تو اس اکیلی عورت کی دعوت پر وہ سارا قبیلہ اسلام قبول کر کے اللہ کی رحمتوں لینے والا بن گیا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں جو چاروں طرف بکھری ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی باعث برکت ہے. آپ کے قدم مبارک جہاں پڑ جائے وہ جگہ بابرکت ہو جاتی ہے. آپ جس کو ہاتھ لگا دیں وہ چیز بابرکت ہو جاتی ہے. جس کو دعا دے دیں اس میں برکت آ جاتی ہے. 7ویں مثال آپ کی برکتوں کی, آپ کی رحمتوں کی, جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے والد صاحب جنگ احد میں شہید ہو گئے اور اپنے پیچھے 9 بیٹیاں یا 7 بیٹیاں چھوڑ کر گئے اور بہت بڑا قرضہ بھی بہت تھا. کتنا قرضہ ہے؟ اس دور کے حساب سے کوئی چھوٹا قرضہ نہیں تھا. 112 من کھجوریں, 112 من کھجوریں قرضہ ابو جی چھوڑ کر گئے. تو کہتے ہیں میرا کھجوروں کا باغ تھا, تو جن یہودیوں نے مجھ سے یہ قرضہ لینا تھا کھجوریں پکیں, تو میں نے ان یہودیوں کو بلا کر ترلا مارا کہ میرے باغ کی ساری کھجوریں اس سال کی لے لو اور میرے ابو کو معاف کر دو.
اب یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ یہ 112 من نہیں لگی ہوں، یہ تو کم ہے. کہتے ہیں نہ نہ، ہم تو تول کر لیں گے اور ایک ایک کھجور لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کروائی. اللہ کے نبی آپ میری سفارش کر دیں، یہودیوں سے کہہ دیں کہ اس سال کا جتنا پھل ہے وہ سارا لے لو اور اگر کم پڑ جائے تو معاف کر دو. یہودیوں نے کہا نہ، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، قرضہ لینا ہے پورا لیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جابر گھبرانا نہیں، کوئی بات نہیں، تم کھجوریں توڑنے سے پہلے جب کھجوریں توڑنے لگو تو مجھے آ کر بتانا. تو جابر نے آ کر اطلاع دی اللہ کے نبی آج کھجوریں توڑنے کا پروگرام ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگری یار ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو لے کر گئے اور باغ میں ایک چکر لگایا اور برکت کی دعا کر دی. اور جابر سے کہا جابر اجوا کھجوریں علیحدہ رکھنا، برنی علیحدہ رکھنا، ساری قسموں کی کھجوریں علیحدہ علیحدہ ڈھیر لگا کے تو جب بانٹنے لگو تو پھر مجھے بلا لینا. تو جابر نے ڈھیر لگائے، کہا اللہ کے نبی آ جائیں تشریف لائیں. آپ آ کر ڈھیر کے پاس بیٹھ گئے، کہا 2 تول تول کے. یہودیوں سے کہا آ جاؤ بھائی. یہودی جو کہہ رہے تھے کہ اس کھجور کے باغ سے 112 من کھجوریں نہیں نکلنے لگیں، اللہ کے نبی کی دعا سے 112 من ادا ہونے کے بعد جابر کہتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ میرے ڈھیر سے ایک کھجور بھی ابھی کم نہیں ہوئی ہے. تو جابر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے نبی آپ کی دعا کی برکت سے اللہ نے میری سن لی، میرا سارا قرضہ ادا ہو گیا ہے اور ابھی میرے ڈھیر ویسے کے ویسے پڑے ہیں. تو آپ نے فرمایا جاؤ ابو بکر عمر کو بھی بتا کے آؤ. تو جب جابر بھاگ کر گئے تھا ابو بکر عمر کے پاس، عمر یار میری کھجوروں میں برکت ہو گئی ہے، میرا قرضہ سارا اتر گیا اور کھجوریں ابھی باقی ہیں. تو عمر کہتے ہیں مجھے تو اس وقت ہی پتہ چل گیا تھا جب اللہ کے نبی باغ میں چل رہے تھے کہ برکت ہو ہی جانی ہے. جابر تو آپ بتا رہا ہے، مجھے اس وقت یقین ہو گیا تھا جب اللہ کے نبی برکت کی دعا چپ کے کر رہے تھے، مجھے اس وقت ہی پتہ چل گیا تھا برکت ہو جانی ہے. تو یہ ہے میرا نبی برکتوں والا، رحمتوں والا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کی مثال نمبر 8، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سفر میں ہیں، زاد راہ ختم ہوا، صحابہ نے آ کر شکایت کی کہ اللہ کے نبی کھانا ختم ہو گیا ہے. تو پاس سے ایک بکریوں کا چرواہا گزر رہا تھا، آپ نے اسے ایک بکرا خرید لیا. بکرا خرید کر ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد آپ نے کلیجی بھونی. بکرے کی کلیجی کتنی بڑی ہوتی ہے؟ بڑی وڈی بھی ہوئے گی تو کلو دی ہو جائے گی. کی خیال ہے؟ کلو 1.5 کلو تو وقت تو نہیں بکرے دی کلیجی ہونے لگی. تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کہتے ہیں ہم 130 صحابہ تھے جو موجود تھا. اللہ کے نبی نے وہ کلیجی بنی ہوئی ایک ایک بوٹی سب کو دی، اور جو موقع پر موجود نہیں تھی ان کا حصہ سنبھال کے رکھ لیا. اس کے بعد 2 پیالوں میں سالن تیار کیا گیا. 130 بندے نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور دونوں پیالے برے کے برے بچے ہوئے ہیں، دوبارہ اونٹ پر لوڈ کر لیے گئے کہ رستے میں پھر بھوک لگی تو پھر کھا لیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے میرے نبی کی برکتیں، یہ ہے میرے نبی کی سیرت اور کردار اور شان. اگر کوئی یقین کر لے تو برکتیں ایسے ہی ملتی ہیں. اگر کوئی یقین کر لے تو 9ویں برکت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو برکت کی دعا دی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے. صبح کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ ہاں جی، ابھی ہمارے ایک دوست کا پی ایچ ڈی کا وائوا ہوا ہے پچھلے ہفتے. پی ایچ ڈی کا وائوا، اس کے اوپر پی ایچ ڈی لیول پر دیکھیں دستاویز جو آئی نا، ایک لیٹر آیا اطلاع نامہ، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ تمام اسٹوڈنٹ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کے بھائی کا وائوا 2 بجے صبح ہوگا. 2 بجے صبح.
یہ قوم کا مزاج دیکھ لیں، اس حد تک اثر کر گیا ہے کہ یونیورسٹی کے پروفیسروں کی آنکھوں کے سامنے وہ لیٹر آتا ہے، سب سائن مارتے ہیں، کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ 2 بجے کیڑی صبح ہوندی ہے، یاد کہو کہ سحری دے ٹائم ہونا ہے وائوا، نہیں، دوپہر 2 بجے، تو لکھا کیا تھا کہ 2 بجے صبح آپ کے بھائی کا وائوا ہوگا۔ تو ساری قوم نے سمجھ یہی لیا کہ صبح کنے بھی ہوندی ہے 2 بجے، اس تو پہلے صبح نہیں ہوندی۔ تو حضرت صخر رضی اللہ تعالی عنہ ایک تاجر صحابی ہیں، اللہ کے نبی کی اس بابرکت دعا سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، اور وہ صبح فجر کے فوراً بعد اپنے تجارت قافلے روانہ کر دیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے مال میں اتنی برکت دی کہ لکھنے والا لکھتے ہیں کان لا یدری این وضعہ، اللہ نے اتنی برکت دی کہ ان کو رکھنے کی جگہ ملنا مشکل ہو گئی تھی کہ اب دولت رکھیں کہاں۔ تو برکت ہے صبح کے ٹائم میں، اگر ہم تلاش کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور اگر آنکھیں ملتے ملتے صبح ہو 2 بجے اور رات کو 2 بجے تک بیٹھ رہے ہیں دکانیں کھول کے گاہکوں کے انتظار میں، تو پھر نحوست ہی نحوست ہے۔ تو اگر برکت لینی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت صبح کے ٹائم ملتی ہے، اٹھ کر لے لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ برکت نمبر 9، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اترضون ان تکونوا ربع اہل الجنہ، میرے صحابہ کا اس بات پر خوش ہو کہ جنتیوں میں تم 1/4 ہو، 1,24,000 انبیاء رسولوں کی امتیں ایک طرف اور اکیلی امت محمدیہ 1/4 حصہ ہو۔ صحابہ کرام نے نعرہ مارا اللہ اکبر، اللہ تو کتنا عظیم ہے، اتنا بڑا ہے کہ ہم اکیلی امت اتنی تعداد میں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا اما ترضون ان تکونوا ثلث اہل الجنہ، کیا اس بات پر خوش ہو کہ تم 1/3 جنتی ہوگے؟ صحابہ نے پھر نعرہ مارا۔ یہ کس کی برکت ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ان کی اکیلی امت جنت میں 1/3 ہوگی۔ پھر فرمایا کہ اس بات پر خوش ہو کہ تم جنت کے نصف ہوگے، نصف ساری امتیں، اور تم اکیلے ایک امت نصف تعداد میں۔ صحابہ نے پھر نعرہ مارا جوش سے۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ جنت میں 120 صفیں ہوں گی، اس میں سے 80 صفیں امت محمدیہ ہوگی اور باقی ساری امتیں 40 صفیں ہوں گی۔ 2/3 جنتی امت محمدیہ کے ہوں گے۔ اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما، کیونکہ جب جنت کا تذکرہ آئے تو جو بندہ 3 دفعہ چپکے چپکے کہتا ہے اللہ مجھے جنت دے دے، اللہ مجھے جنت عطا فرما، اللہ مجھے جنت میں داخل فرما، اللہ کی جنت بھی کہہ دیتی ہے کہ اللہ تیرا بندہ بڑا ہی اصرار کر کے مانگ رہا ہے، اللہ اس کو جنت عطا کر دے۔ تو اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ وہ جنت وہ ہے جس کا دروازہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلوائیں گے تو کھلے گا، وگرنہ کسی کے کھلوانے سے کھلے گا بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا ہم سب سے آخری امت ہیں، سب سے بعد میں آنے والے، لیکن جنت جاتے وقت سب سے پہلے ہم جائیں گے، اور جنت کا دروازہ بھی میں کھلواؤں گا۔ میں جا کر دروازہ نوک کروں گا، اندر سے آواز آئے گی کون؟ تو میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اندر سے دربان کہے گا کہ مجھے حکم یہ تھا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کسی دوسرے کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولنا۔ یہ ہے میرے نبی کی رحمتیں، یہ ہے میرے نبی کی برکتیں کہ دنیا میں ہم سب سے آخر میں آئے ہیں، جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں یہی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ میرے محبوب قرآن پڑھو ایک قرات پر، جس طرح ہمارا کراچی والوں کا، ملتان والوں کا، گجرانوالے کا، شیو پورے کا اردو بولنے میں بھی پنجابی کے لہجوں میں فرق ہے، اسی طرح عرب کے لہجوں میں بھی فرق ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب قرآن مجید ایک ہی لہجے میں سارے قبیلے پڑھے۔ تو اللہ کے نبی نے ریکویسٹ کی میرے اللہ میری امت کے لیے مشکل ہو جائے گا، سب کا لہجہ ایک جیسا نہیں ہے، مشکل ہے۔ تو اللہ نے کہا اچھا 2 لہجوں میں پڑھ لیا کرو۔ اللہ کے نبی نے پھر ریکویسٹ کی اللہ مشکل ہو جائے گا۔
تو اللہ نے حکم دیا کہ 7 لہجوں میں، قریش کے بڑے بڑے 7 قبیلے، ان کے 7 لہجوں میں 7 قراءات میں قرآن پڑھ لو۔ تو اللہ کے نبی خوش ہو گئے کہ میری امت کے لیے سہولت ہو گئی ہے کہ 7 لہجوں میں قرآن مجید پڑھیں گے تو جائز ہوگا، جس لہجے میں بھی پڑھ لو وہی ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی پر خاص کرم فرمایا کہ میرے محبوب تو 3 دفعہ پریشان ہو کے میرے پاس آیا ہے ریکویسٹ لے کر، ان 3 دفعہ کی ریکویسٹ کے بدلے میں تجھے 3 دعاؤں کا حق دیتا ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو۔ ہائے کیا مانگا ہوگا؟ اللہ کے نبی کو عرش والے کا پیغام آیا کہ میرے محبوب تجھے 3 دفعہ پریشانی ہوئی، تو 3 بار ریکویسٹ لے کر آیا، تیری اس ریکویسٹ پر انعام یہ ہے کہ تو 3 دعائیں کر لے، تینوں قبول۔ مانگو کیا مانگتے ہو؟ کیا مانگا؟ سب سے پہلی دعا مانگی تو کیا؟ اللہم اغفر لامتی، اللہ میری امت کو بخش دے۔ دوسری دعا مانگنے کا پھر حکم ہوا تو پھر کہا اللہم اغفر لامتی، اللہ میری امت کو بخش دے۔ حکم ہوا محبوب تیسری دعا بھی مانگ لے، فرمایا اللہ تیسری دعا میں نے سنبھال لیا، کل قیامت کو اپنی امت کے گناہ گاروں کی بخشش کی دعا کروں گا۔ تو یہ ہے میرے نبی کی رحمتیں، یہ ہے میرے نبی کی برکتیں، یہ ہے میرے نبی کی چاہتے اپنی امت کے لیے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے وزیر خزانہ، نبی علیہ السلام کے وزیر خزانہ بھی تھے اور مہمان نوازی کے لیے میزبان بھی تھے۔ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس صرف چند کھجوریں لے کر آیا، ایک لپ میں کتنی کھجوریں آئیں گی؟ 10 15 20 آ جائیں گی۔ کہنے لگے میں آیا، میں نے کہا اللہ کے نبی آپ کے مہمان آ جاتے ہیں تو اچانک کوئی چیز نہیں ملتی، تو یہ کھجوریں میں لایا ہوں، ذرا آپ برکت کی دعا لگا دیں، ذرا برکت کی دعا کر دیں تاکہ جو مہمان آئیں تو فوری طور پر میرے تھیلے میں کچھ بھی نہ ہو، کھجوریں تو نکلیں گی نا۔ تو اللہ کے نبی نے وہ ایک لپ بھر کھجوروں کے اندر برکت کی دعا کی، ایسی کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ تھیلا ہر وقت میں کندھے پر لٹکائے رکھتا تھا، اور اس تھیلے سے کئی من کھجوریں میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کی، اور وہ تھیلا کبھی خالی نہیں ہوا تھا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے موقع پر جب باغیوں نے مدینے پر حملہ کیا، اس حملے کے دوران وہ میرا تھیلا ٹوٹ کر گرا اور گم ہو گیا، لیکن جب تک گم نہیں ہوا کہ میری کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے میرے نبی کی برکتیں، یہ ہے میرے نبی کی رحمتیں۔ اور اگر میرا نبی شفقت سے کسی کے سر پہ ہاتھ پھیر دے تو پھر کیا معجزہ ہوتا ہے۔ ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوٹا سا بچہ تھا تو آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے پیار سے میرے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا کر دی۔ برکت کی دعا مجھے ایسی لگی، کہتے ہیں 120 سال عمر ہوئی۔ ابھی ہمارے تو 60 سال کے بعد بزرگ بھی تھوڑے کمزور ہو جاتے ہیں، اٹھا نہیں جاتا، بیٹھا نہیں جاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں 120 سال عمر، اور ایسے چاقو چبند، ایسے تندرست کہ سر کے بال بھی چند ایک سفید ہوئے تھے، باقی سارے بال میرے ابھی کالے تھے۔ اور ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ میں بیمار تھا تو میری خالہ لے کر آئی، اللہ کے نبی میرا بھانجا بیمار ہے، ان کو ذرا دم تو کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا کر دی۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے زندگی بھر جب بھی کوئی بیمار میرے پاس لے آ جاتا، بابا جی ذرا دم کر دیو، کوئی جانور لے آتے، جانور بیمار ہے، دودھ نہیں دے رہا، ورم ہو گیا ہے، پستان سوج گئے ہیں، دعا کر دے جانور صحت مند ہو جائے، تو وہ کہتے ہیں میں سر کے اوپر ہاتھ رکھتا، اے اللہ تیرے نبی برکت والے کا ہاتھ میرے اس سر کے اوپر پھرا تھا، اللہ اسی موضع اسی جگہ پر ہاتھ رکھ کر تو اس سے دعا کرتا ہوں، اللہ اس مریض کو شفا دے دے، اللہ اس جانور کو شفا دے دے۔ اس طرح ہاتھ سر پر پھیر کر اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ اس کو صحت اور تندرستی دے دیتے۔ یہ ہے میرے نبی، رحمتوں والے، برکتوں والے، اللہ رب العزت کے انعامات والے، شان اور مقام والے۔ ان کے ساتھ محبت کرنا اور اصلی محبت کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔
اور جو اصلی محبت نہ کرے گا، کھوٹی 2 نمبر نعرے، شور شرابہ، ڈانس، گانے، کھابے، قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، دندیاں کاٹ رہا ہوگا قیامت والے دن اپنے ہاتھوں کے اوپر، اور کہے گا کاش میں نے اللہ کے رسول کا ساتھ اختیار کیا ہوتا، کاش میں اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کر لیا ہوتا، کاش میں اللہ کے رسول کی بات کو مان لیتا تو آج کامیاب ہو جاتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری سارے امتی جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کیا۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کون بد نصیب ہے جو جنت جانے کا انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری پیروی کی، میری اطاعت کی، میرے دین پر عمل کیا، میری سنت پر عمل کیا، وہ تو جائے گا جنت میں، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کیا ہے۔ اس لیے اپنی محبت کو کھوکھلے نعروں سے آگے بڑھائیں، سنجیدگی اختیار کریں، سنت سے پیار کریں، اور اپنا ہر عمل جو ثواب کی نیت سے کرتے ہو، کرنے سے پہلے دیکھ لو کہ میرے نبی کا طریقہ کیا تھا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی یود احدهم لو رعانی باہلہ ومالہ، میرے بعد، اللہ کے نبی کے صحابہ کی بات نہیں ہو رہی، آپ نے فرمایا میرے بعد آنے والی میری امت میں سے سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ کاش ہمارے بیوی بچے بھی قربان، سارا مال و دولت بھی قربان ہو جائے، اور اللہ کے نبی کی ایک زیارت ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو یہ وہ سچے لوگ ہوں گے جو اپنے بیوی بچے بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، مال و دولت بھی خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اللہ کے نبی کی ایک بار زیارت مانگ رہے ہیں۔ تو یہ زیارتیں انشاءاللہ جنت میں ہوں گی، حوض کوثر پر بھی ہوں گی، لیکن وہ کتنا بد نصیب ہوگا جو دنیا میں ڈانس کرتا رہا، بھنگڑے ڈالتا رہا، دیگیں پکا کے بھی بانٹتا رہا، مولوی صاحب کو دیسی گھی والا کیک بھی کھلایا ہوگا، اور کل قیامت کو فرشتے آڑ بن کے کھڑے ہو جائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں خبردار کیا ہوا ہے کہ لوگوں خبردار لا تسودن وجہی، اس روز مجھے شرمندہ نہیں کرنا۔ شرمندہ اللہ کے نبی آپ کیوں ہوں گے؟ آپ کے ہوں دشمن؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کو میں حوض پر ہوں گا، لوگ پانی پی رہے ہوں گے، اور وہ جام جو ایک بار پیے گا تو ہزاروں سال پیاس نہیں لگے گی، وہ خوبصورت جام پی رہے ہوں گے تو دور سے لوگ آ رہے ہوں گے، چہرے چمک رہے ہیں وضو کے اعضاء سے، وضو کے پانی سے وہ چمک رہے ہیں، تو میں کہوں گا میرے امتی آ گئے، تو فرشتے ڈنڈے لے کر آڑ بن کے کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے کیا کیا کرتوتیں کھیلی ہیں، اللہ کے نبی آپ کے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا انہوں نے، اللہ کے نبی انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا گول کھلائے ہیں آپ کو نہیں پتا۔ تو اللہ کے نبی کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، میرے جانے کے بعد میرے دین کا حلیہ بگاڑنے والے دفعہ دور ہو جاؤ، دفعہ دور ہو جاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس موقع پر کہ میں امت کو گلے لگانے کے لیے جاؤں گا اور فرشتے مجھ سے آگے چھین کے لے جائیں گے، اس روز فرمایا کہ مجھے شرمندہ نہیں کرنا۔ تو شرمندہ کیسے کرو گے؟ دین کا حلیہ بگاڑ کے، نت نئی چیزیں نکال کے، اپنے پاس سے دین میں اضافہ کر کے،
تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں دین خالص پر عمل کرنے والا بنا دے، اللہ اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں صحیح سچا محب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا دے۔ ایک بھائی کے لکھا ہے کہ جوان فوتگی ہوئی ہے، اس کے لیے دعا فرما دیں۔ پتہ نہیں بھائی تھا کہ بہن تھی، جو بھی تھا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے۔ یا اللہ جو فوت ہو گئے ان کی بخشش فرما دے، اللہ جتنے مومن موحدین تیرے پاس آ گئے اللہ ان کی بخشش فرما دے، اللہ جتنے گناہگار تیرے پاس آئے ان کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں ان کو تندرستی عطا فرما، اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جتنے دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما دے، اللہ جو تنگ حال ہیں ان کو خوشحال فرما دے، اللہ اہل غزہ کی مدد فرما، اللہ ان کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، اللہ اہل کشمیر کو نجات عطا فرما، اللہ سیلاب زدگان کی مدد فرما، اللہ ان کا بڑا نقصان ہو گیا اللہ ان کو نعم البدل عطا فرما، اللہ ان کے مال و جان میں برکت عطا فرما، اللہ ان کو اپنے گھر عطا فرما، اللہ سکھ اور سکون اور امن والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کو اور عزتیں عطا فرما، اللہ ہمارے ملک کو اور عزتیں عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔